کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہمارے برادران ہیں اور اہل تشیع برادری کے اندر اما عائشہ کے فضائل اس طریقے سے بیان نہیں ہو پاتے اس طریقے سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں؟ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے؟ بسم اللہ۔ اما اگر فرض کر لیں کہ کہیں پر کوئی چیز زیادہ سے زیادہ، آپ میرے حوالے سے چونکہ آپ لوگ اس طرح سے کیوں نہیں پیش کرتے ہیں جس طرح اہل البیت کے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اہل البیت میں حضرت مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، پیغمبر اکرم نے اپنے بعد اس کو ایک شاخص اور ایک معیار قرار دیا ہے، اور علی مع الحق والحق مع علی، یہ مسلم روایت ہے، مسلم حدیث ہے۔ اس بنا پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ حق پر نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پر ایک جنگ ہو چکی ہے، جنگ جمل کے نام سے۔ قبلہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ نے تو جو سوال کیا میرا خیال ہے وہ سوال کا جواب ابھی آیا نہیں ہے۔ ہاں نہیں، میں کیونکہ طالب علم کے طور پر یہ بات ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے گا یہ ہمارے یہاں متفق علیہ ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ حق پہ نہیں ہے، علی حق پر ہے، علی کے مقابلے والا حق پر ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب، آپ دیکھیں اس بارے میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے حق اور باطل اور ایک ہوتا ہے ثواب اور خطا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بالکل ایک کھلا موقف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے باطل پر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی صحابی باطل پر نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ یہ بات تو ہم ائمہ مجتہدین کے بارے میں نہیں کہتے۔ مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہے، تو یہ اختلاف کبھی بھی حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم حنفی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حق پر ہیں اور امام شافعی باطل پر ہیں، یا کوئی شافعی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ امام شافعی حق پر ہیں اور امام ابو حنیفہ باطل پر ہیں۔ ٹھیک، یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں اجتہادی اختلاف کہلاتا ہے یہ، اور اجتہادی اختلاف میں اتنی بات کہی جاتی ہے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہب غیرنا خطأ یحتمل الصواب، کہ ہمارا مذہب صواب اور درست ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، اور ہمارے علاوہ جو دوسرے مجتہد ہیں ان کا مذہب خطا ہے اور اس میں ثواب کا احتمال ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی مسائل کو یا اس طرح کی چیزوں کو یوں بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یا یہ کوئی کفر اور اسلام کا معاملہ تھا۔ یہ ہرگز کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صحابہ جیسے ایمان تمہیں لانا پڑے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام جو بھی ہیں سب قابل احترام ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کرام میں پھر ظاہر ہے کہ درجہ بندی ہے، اور بعض صحابہ کی فضیلت کسی اعتبار سے زیادہ ہے، بعض صحابہ کی، مثال کے طور پر اہل بیت کی فضیلت اس لحاظ سے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، ظاہر ہے اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر مثال کے طور پر خلفائے راشدین ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر اصحاب بیعت الرضوان ہیں، مختلف درجات ہیں صحابہ کے، کہ عشرہ مبشرہ ہیں، تو ہر صحابی کی یا صحابہ کرام کے ایک طبقے کے الگ مراتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت ہو، یہ فضیلت رسولوں میں بھی حاصل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا جاتا ہے کہ ان کو امت کا سب سے افضل فرد، سب سے افضل بشر امت کا بعد النبی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے جو مراتب ہیں، تو مراتب کا فرق تو بہرحال ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات پیش نظر اور ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو قطعاً کبھی بھی اہل سنت والجماعت حق و باطل کی نہ لڑائی سمجھتے ہیں، نہ اس کو حق و باطل کا معیار سمجھتے ہیں، اور نہ اس کو حق و باطل کا اختلاف قرار دیتے ہیں۔ قبلہ قطع کلامی معاف۔ جی بسم اللہ۔ میں اسی